غیب نہیں رہے گا نا، اس وقت تو ہر بندہ توبہ کر لے گا۔ جب 2-4 بھوسے فرعون کو آئے تھے نا، اس نے بھی کہا تھا میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سزا کا اعلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے معاف فرما دے۔ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء کے بارے میں جو باب ہے، اس کی 3ری فصل ہے، اور حدیث نمبر 2352۔ قال ان المؤمن، آپ نے فرمایا کہ بے شک مومن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل، یہ ایک مومن آدمی جو نیک اور صالح ہوتا ہے، وہ اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے کأنہ قائد تحت جبل، جیسے کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، یخاف ان یقع علیہ، اور وہ ڈرتا ہے کہ وہ پہاڑ اس پر گر نہ پڑے۔ یعنی جب ایمان سلامت ہوتا ہے تو بندے نے کوئی بھی گناہ نہ کیا ہو تب بھی اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہگار سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے میرے گناہوں کا ایک پہاڑ ہے جو مجھ پہ گرا چاہتا ہے، اس طرح وہ ڈرتا رہتا ہے گناہوں سے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ، اور ایک فاسق و فاجر آدمی وہ اپنے گناہوں کو اس مکھی کی طرح دیکھتا ہے جو اس کی ناک پر سے گزری ہے۔ فقال بہ ہکذا، آپ نے فرمایا بس اسی طرح ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ بندہ سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو گناہ گاروں میں شمار کرتا ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا اکابرین کی ایسی باتیں، وہ کوئی تکلف نہیں ہوتے، تصنع نہیں ہوتے، یہ ان کے اندر کی آواز ہوتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو آپ دیکھیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، لیکن وہ جب کسی پرندے کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کاش میں پرندہ ہوتا جسے ذبح کر کے کھا لیا جاتا اور مجھ سے حساب کتاب نہ ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھتے تو زارو کتاب ہوتے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اپنی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑ کے اس طرح روتے تھے کہ جیسے وہ بندہ تڑپتا ہے جسے سانپ نے ڈس لیا۔ اب اکابرین کی تاریخ دیکھ لیں آپ، یعنی یہ جو آگی نا بات ہم میں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے، یہ ایمان سے محرومی کی علامت ہے اور یہ یہودیت کی سوچ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم جنت ہماری منتظر ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بندے کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے اسے خشیت الہی اتنی ہی زیادہ ملتی ہے، اور برا بندہ جو گناہ کرتا ہے اس کو گناہوں کی پرواہ کوئی نہیں ہوتی، وہ سمجھ جائے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ گویا ایک ایمان کو پرکھنے کا پیمانہ ہے، یعنی بندہ اپنے ایمان کو پرکھ سکتا ہے کہ میں بندہ مومن کے راستے پر چل رہا ہوں یا میں فاجروں کے راستے پر چل رہا ہوں۔ بِیَدِهِ فَذَبَّهُ عَنْهُ، یعنی وہ ایسے کرتا ہے وہ تاکہ مکھی اسے اڑ جاتی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے پاس سے بات بیان فرمائی۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، للہ افرح بتوبۃ عبدہ المؤمن من رجل نزل فی دویۃ مہلکۃ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی
توبہ سے اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتا ہے بندہ مومن کی توبہ سے اس بندے سے نزل فی دویۃ مہلکۃ، جو ایک ہلاک کر دینے والی وادی میں اترا، یعنی بڑی خوفناک کوئی وادی ہے، کھانے والے درندے ہیں اور ایسی وادی ہے، اس میں وہ اترا، یعنی سفر کر رہا تھا، اسے وہاں سے گزرنا پڑا۔ معہ راحلتہ علیہ طعامہ و شراب، اس کے ساتھ اس کی سواری تھی جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان تھا۔ شرابہ یعنی عربی زبان میں شراب کا لفظ جو ہے یہ مشروب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد وہ شراب نہیں ہے جو حرام ہے، اسے ہم اردو میں شراب کہتے ہیں، اسے عربی میں خمر کہا جاتا ہے۔ یہاں پر شراب سے مراد ہے مشروب، یعنی کھانے پینے کا سامان۔ فوضع رأسہ فنام نومتاً، یعنی وہ وادی سے گزر رہا تھا، تھک گیا، اس نے اپنا سر رکھا اور سو گیا۔ فاستيقظ، ایک میں نے جو نسخہ دیکھا تھا اس میں تھا فوضع، یعنی اس نے اپنا سر اپنی ہتھیلی پر رکھا، اپنے بازو پر رکھا اور سو گیا، سائدہ ہی کہ وہاں پر الفاظ تھے، یہاں نہیں۔ فنام نومتاً، پھر وہ سو گیا۔ فاستيقظ، پھر وہ جاگا۔ وقد ذهبت راحلته، تو اس کی سواری بھاگ گئی تھی، یعنی جس سواری کو اس کے کھانے پینے کا سامان تھا وہ بھاگ گئی تھی۔ فطلبها حتى اشتد عليه الحر والعطش، کہ اس نے اپنی سواری کو تلاش کیا، ظاہر ہے اس نے سواری تو تلاش کرنی تھی، اس پر اس کے کھانے پینے کا سامان تھا۔ پھر کیا ہوا، اس پر گرمی اور بھوک غالب آ گئی، یعنی وہ تھک گیا سواری تلاش کر کر کے، گرمی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے نڈال ہو گیا۔ او ماشاء اللہ، یا جو کچھ اللہ نے چاہا۔ قالا، تو اس نے اپنے دل میں کہا، ارجع الی مکان الذی کنت فیہ، کہ میں وہیں لوٹ جاتا ہوں یہاں پر میں پہلے تھا۔ فانام، پھر میں وہاں جا کے سو جاتا ہوں، حتی اموت، یہاں تک میں مر جاؤں، یعنی میں نے گھومتے پھرتے بے ہوش ہو کے گر کے جو مرنا ہے میں وہاں جا کے لیٹ جاتا ہوں، مرنا تو ہے ہی جنگل میں، میرے پاس کوئی جانے کا تو سامان نہیں ہے، تو میں وہاں جا کے لیٹ جاتا ہوں تاکہ یعنی میں اسی طریقے سے مر جاؤں۔ فوضع رأسہ علی صائدہ لیموت، اس نے اپنا بازو اپنے سر کے نیچے رکھا تاکہ وہ مر جائے، یعنی موت کے انتظار میں وہ لیٹ گیا۔ فاستيقظ، پھر وہ جاگا۔ فإذا راحلته عنده، پھر اس نے دیکھا کہ اس کی سواری اس کے پاس موجود تھی، جب وہ جاگا نا، سواری ساز و سامان کے ساتھ اس کے پاس موجود تھی۔ علیہ ذاتہ و شرابہ، صرف سواری نہیں، اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اس پر لادا ہوا تھا اسی طریقے سے۔ فاللہ اشد فرحا بتوبۃ العبد المؤمن من ھذا براحلتہ و ذاتہ، اس بندے کو جتنی اپنی سواری اور کھانے پینے کا سامان واپس ملتا دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ گناہوں کی دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ یعنی بندہ چاہتا ہے نا اپنے دوستوں کو خوش کرے، اپنے بچوں کو خوش کرے، اپنے اہل خانہ کو خوش کرے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو خوش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جسے اس کی سواری اس طریقے سے ملی۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، المفتنہ، اور فتنہ میں ڈالا گیا ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ گناہ کرتا ہے کہ خیر ہے یار بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ تو بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی وجہ سے اس سے گناہ ہو گیا، مفتن سے مراد یہ ہے کہ فتنے میں ڈالا گیا، یعنی اس کی خواہش کی وجہ سے گناہ ہو گیا، یا جیسے بندے پر گناہ کا جب وہ سوار ہوتا ہے نا جنون، پھر وہ بھول جاتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے،
اور میرا کوئی خدا ہے جس کے پاس میں نے جا کے جواب دینا ہے، تو پھر وہ یعنی اس کی خواہشات اس پہ اتنی غالب آ جاتی ہیں۔ التواب اس کے باوجود وہ توبہ کرنے والا ہوتا ہے، یعنی اگر وہ اس سے گناہ ہو جائے، لیکن وہ جب بھی اس سے گناہ ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے توبہ کرنے والے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ ان صوبان، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت صوبان کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ما احب ان لی الدنیا بہذہ الآیہ، کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے نا، اس کے بدلے میں اگر مجھے پوری دنیا بھی دی جائے تو میں اس سے بھی محبت نہیں کروں گا، یعنی یہ آیت مجھے پوری دنیا کے مال و متاع سے زیادہ محبوب ہے۔ اور روایت کیا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، آپ فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو کبھی رحمت الہی سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی قبولیت کا یقین کرتے ہوئے توبہ کرنا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ بندے کو مایوسی سے روکتی ہے کہ بندہ کبھی ایسے اس نے کہا نا تیری بخشش نہیں ہو سکتی، تم نے 99 قتل کیے، تیری بخشش ہو نہیں سکتی، یعنی یہ جو مایوسی ہے نا اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ چیز ہمارے عقائد میں شامل ہے کہ وَلْيَأْسُ مِنَ اللَّهِ كُفْرٌ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ بندے کو چاہیے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جو بندہ اپنے رب کی رحمت پر یقین کرتا ہے، میرا خدا اسے ضرور نواز دیتا ہے۔ تو فقال رجل، جب سرکار نے یہ فرمایا پھر ایک بندے نے کہا فمن اشرک، قرآن مجید نے فرمایا کہ نہیں اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن گناہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ تو اس بندے نے کہا تو جس نے شرک کیا اسے بھی وہ بھی مایوس نہ ہو۔ فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سرکار خاموش ہو گئے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا الا ومن اشرک، کیوں نہیں، خبردار جس نے شرک کیا، یعنی مطلب کیا ہے کہ اگر ایک بندہ شرک بھی کرتا رہا کسی غلط فہمی کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینے کا پابند نہیں ہے۔ اگر وہ بندہ کسی، دیکھیں ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ جو ہے وہ ایک بت کی عبادت کرے، اس کے بارے میں بھی دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے خلف وعد، ایک ہے خلف وعید۔ خلف وعد یہ ہے کہ اللہ نے ایک وعدہ فرمایا ہے اور وہ اس پہ عمل نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ خلف وعید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سزا کا اعلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے معاف فرما دے۔ یہ جو ہے یہ حسن ہے، یعنی یہ ممنوع نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ تو وہ جو فرمایا نا اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور اگر وہ مشرک کو بھی معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ سے پوچھ نہیں سکتا کہ اس طریقے سے کیوں ہو گیا۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کوئی بندہ اگر یعنی اپنے خیال میں تو وہ شرک نہیں کر رہا تھا لیکن حقیقت میں وہ شرک کر رہا تھا تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو معذور جان کر اس کو معاف فرما دے۔ تو مراد اس سے صرف اور صرف یہ ہے کہ بندے کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ سنداً ضعیف ہے۔ وَنبی صلی اللہ علیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ لیغفر لعبدہ ما لم یقع الحجاب، سرکار نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف فرماتا رہتا ہے جب تک پردہ نہیں گر جاتا۔
جب تک پردہ گر نہیں جاتا. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممن حجاب، پردہ کیا ہے؟ قال ان تموت النفس وہی مشرکہ، آپ نے فرمایا کہ بندہ مر جائے اس حالت میں کہ وہ شرک کرنے والا ہو. مطلب کیا ہے کہ اگر ایک بندے نے زندگی بھر بھی شرک کیا ہو اور آخری دم میں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا. لیکن یعنی جب اس نے موت کے آثار دیکھ لیے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول نہیں کرتا. اس لیے دیکھیں جب غیب نہیں رہے گا نا، اس وقت تو ہر بندہ توبہ کر لے گا. جب 2-4 غصے فرعون کو آئے تھے نا، اس نے بھی کہا تھا میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس کے منہ میں مٹی ٹھونس دو، اب یہ مجھ پہ ایمان لاتا ہے. جب سارا کچھ واضح ہو گیا ہے تو بندے کی سعادت مندی یہ ہے کہ وہ اس وقت توبہ کر لے جب توبہ کرنے کا وقت ہے. جب تک اس کی موت کے آثار شروع نہیں ہو جاتے، جب تک غیب کے پردے اٹھ نہیں جاتے، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو اس وقت تک اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لقی اللہ لا یعدل بہ شیئا فی الدنیا، جس بندے نے اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا. اللہ تعالیٰ سے برابری کرنا ہوتا ہے، یہاں ان کی شریک ٹھہرانے کے معنی ہے. ثم کان علیہ مثل جبال ذنوب، یعنی وہ شرک نہیں اس نے کیا تھا اور اس کے جو گناہ تھے وہ پہاڑوں کی طرح تھے. غفر اللہ لہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. اس لیے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس بندے نے شرک نہیں کیا اور وہ جتنے بھی گناہ لے کے جائے گا تو ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی اس کو جنت ضرور عطا فرمائے گا. یعنی دائمی جو دوزخ ہے وہ صرف کافر کے لیے ہے، مشرک کے لیے ہے، مومن کے لیے نہیں. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے بھی اس پہ رحم فرمانا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسے بھی معاف فرما سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے. اور عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس بندے نے گناہ کیا اور پھر اس نے توبہ کی تو اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. یعنی یہ بندے کی کمزوری ہے کہ بندہ بندے کو کبھی معاف نہیں کر سکتا. یعنی اگر ایک دراڑ پڑ جاتی ہے نا تعلقات میں تو وہ کبھی کور نہیں ہوتی، وہ پہلے والے حالات نہیں بنتے. لیکن یہ میرے رب کی شان ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ جتنے بھی گناہ کر لے، جب بھی وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح معاف کر دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. الندم توبۃ، یعنی وفی شرح سنہ روی عنہ موقوفاً روایت کیا گیا، یعنی صحابی تک اس کی سند کیا الندم توبۃ، کہ شرمندگی توبہ ہے. یعنی توبہ کی حقیقت کیا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے کہ مالک میں تیری نعمتیں کھا کے تیرے دیکھتے ہوئے تیری نافرمانی کرتا رہا. یہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ ایک بندہ آیا، اس نے آ کر اسلام قبول کیا اور پھر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ تو سرکار نے فرمایا جو بندہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، پہلے بندے نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں کلمہ طیبہ کی برکت سے سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں گناہ کرتا تھا تو کیا خدا مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا؟ آپ نے فرمایا دیکھ رہا ہوتا تھا. تو اس پر اتنی ندامت طاری ہوئی کہ وہیں پر اس کی روح نکل گئی. اتنا وہ شرمندہ ہوا کہ میرا خدا دیکھتا تھا اور میں اس طریقے سے گناہ کرتا تھا. اس وقت رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بندہ ہے اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے
جنت عطا کر دی ہے، اور جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ لے۔ تو توبہ جو ہے نا، یہ فارمیلٹی نہیں ہے، یہ کوئی لفظوں کا ورد نہیں ہے، توبہ ایک احساس ہے۔ یعنی سب سے پہلے احساس گناہ ہے کہ بندہ اپنی غلطی کو غلطی مانے، پھر ندامت ہے، شرمندگی ہے، پھر اگلے مرحلے جو ہیں وہ توبہ میں آتے ہیں۔ الندم توبۃ، شرمندگی توبہ ہے۔ والتائب کمن لا ذنب لہ، اور جس بندے نے توبہ کر لی وہ اس طریقے سے ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ باب رحمت اللہ، یہ باب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قضى اللہ الخلق كتب کتابا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک وثیقہ لکھا، ایک کتاب لکھی۔ فَهُوَ عِندَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ، اور وہ جو کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے عرش کے اوپر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز لکھی، ان رحمتی سبقت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ یعنی ایک بندہ، اس سے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نافرمانی ہو جائے، اس بندے کے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ اور پھر روایت غلبت غضبی، یعنی سبقت کی بجائے ایک اور روایت میں غلبت کے الفاظ ہیں۔ وانہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، انا للہ مئۃ رحمہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے 100 رحمتیں ہیں۔ انزل منها رحمۃ واحدۃ بین الجن والانس والبہائم والعوام، ان 100 رحمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کو نازل فرمایا جنوں، انسانوں، جانوروں اور حشرات الارض کے درمیان۔ دیکھیں نا، انسانوں میں محبت ہے، ماں بیٹے سے، اولاد سے، باپ اولاد سے محبت، دوست سے محبت۔ یہ محبت صرف انسانوں تک نہیں ہے، ایک جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت نازل فرمائی ہے جس کی وجہ سے جنوں، انس، جانور اور حشرات آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، اس رحمت کی وجہ سے بھی ایک دوسرے پر نرمی کرتے ہیں۔ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، اور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، اسی لیے وحشی، اس ایک رحمت کی وجہ سے وحشی جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی 99 رحمتوں کو باقی رکھا ہے جن کے ساتھ وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا۔ یعنی ایک رحمت اس دنیا میں اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آخرت میں رکھی۔ اور پھر روایت ابن مسلم عن سلمان اللہ فی آخر فائزہ کان یوم القیامت اکملہا بہذہ الرحمہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس ایک رحمت کے ساتھ 100 رحمت کو مکمل فرمائے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبہ۔ دیکھیں، ایک بات میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ سرکار کے جو فرامین ہیں انہیں سمجھنے کے لیے ہمیں سرکار کی عملی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ ہمیں سرکار کے وہ جو اولین شاگرد ہیں، آپ کے صحابہ کرام ہیں، آپ کے اہل بیت عظام ہیں، ان کو دیکھنا ہوگا۔ یعنی اس رحمت کو بیان کرنے کا مطلب گناہوں پر برانگیختہ کرنا یا بے عملی کی طرف آنا نہیں ہے، بلکہ بندوں کو مایوسی سے بچانا ہے کہ تم سے جو کچھ بھی ہو گیا ہے تم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اگر اس سے یہی چیزیں مراد ہوتی کہ بندہ جو ہے وہ بے فکر ہو کے بیٹھ جائے کہ جی وہ اللہ تعالیٰ کو جیسے وہ
کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے محبت کرنے کا دیکھیں، ماں جو ہے نا اس کی محبت میں ایک کمزوری بھی ہوتی ہے، ماں کی محبت میں ایک کمزوری بھی آ جاتی ہے، یعنی اس کا بیٹا کوئی مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جو اخلاق کے منافی ہے، یا کسی کا حق مار دے، کسی پر ظلم کر دے، تو ماں ہی ہوتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کمزوریوں سے پاک ہے، بندے کی جو رحمت ہے نا، بندے کا معاملے کو اللہ کے معاملے پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات میں نے آپ سے بار عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفات ہیں نا ان کا بندوں کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے، بندوں کا کوئی تقابل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اپنی شان ہے۔ یہ صرف تقریب الی الفہم کے لیے یا بات کو واضح کرنے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا گیا۔ تو اسلام جو ہے نا وہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، کہ بندہ ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتا رہے اور کبھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب یہاں پر سرکار نے فرمایا اگر بندہ مومن یہ جان لے ما عند اللہ من العقوبہ، اللہ کے پاس کیا کیا سزائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے گرفت کرتا ہے، ما طمع بجنت احد، تو کوئی بندہ بھی جنت کی امید نہ رکھے۔ وہ کہیں گے یار میرے اتنے گناہ ہیں، میں نے یہ بھی کر دیا، یعنی آپ میں سے کون بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ معافی دے، غیبت نہیں کرتا، نہ جانے ہم کیا کیا گناہ کرتے ہیں۔ اگر بندہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کیسے گرفت فرماتا ہے تو کبھی بھی بندہ جو ہے وہ جنت کی امید نہیں کرے گا، وہ کہے گا میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ، اور اگر کافر جان لے مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی کیا رحمتیں ہیں، مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِ أَحَدٌ، تو کوئی بھی کافر اللہ کی جنت سے مایوس نہ ہو۔ یعنی بندے کو چاہیے کہ وہ خوف اور رجا کی درمیانی کیفیت میں، لیکن بات یہ ہے کہ نہ بندہ کسی گناہ کو ہلکا سمجھے نہ کسی نیکی کو حقیر جانے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ کوئی گناہ بھی صغیرہ ہوتا ہی نہیں ہے، گناہ آگ کے انگارے کی طرح ہوتا ہے، چھوٹا سا انگارہ ہو نا وہ بھی بندے کو پھڑکا کے رکھ دیتا ہے، تو گناہ آگ کے انگارے کی طرح۔ تو بندہ جو ہے وہ یعنی کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے اور نہ کسی نیکی کو حقیر جانے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ مر گیا، بعد میں کسی نے اس سے خواب میں کوئی بندہ اسے ملا، اور واضح ہے آج کل تو لوگ تمسخر اڑاتے ہیں نا اس چیز کا کہ بندہ تو چلا گیا، تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ یار یہ تو قرآن مجید میں ہے نا کہ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اس کے بعد آتی ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ بشارتوں سے مراد وہ نیک خواب بھی ہیں جو بندہ کسی بندے کے بارے میں دیکھتا ہے۔ علامہ ابن قیم کی کتاب الروح آپ دیکھیں، اہل حدیث ہیں علامہ ابن قیم، ان کی آپ کتاب الروح دیکھیں، وہ کتنے زیادہ خواب ذکر کرتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی اس میں شرح الصدور میں کتنے زیادہ وہ خوابوں کا ذکر کرتے ہیں۔ امام غزالی ذکر، مطلب یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بندہ جب دنیا سے چلا جائے تو اس کے بارے میں جو بندہ خواب دیکھتا ہے تو اس کی ایک حقیقت تسلیم کی گئی ہے، اور اس پر لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ وہ یزید بن ہارون تھے، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا بھی کیا بھی تھی، کہنے لگے میرے پاس فرشتے آئے، انہوں نے کہا تیرا رب کون ہے؟ تو فَأَخَذْتُ بِلَحْيَتِي الْبَيْضَةَ، تو کہنے لگے میں نے اپنی سفید داڑھی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، میں نے کہا کہ تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ میرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ میں تو 80 سال بندوں کو یہ بتاتا رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا رب نہیں ہے۔ یعنی یہ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، اس کی ایک حقیقت ہے اسلام میں۔ اب دیکھیں، میں اب جو بات عرض کرنے لگا تھا کہ کس نے دیکھا، اس سے پوچھا بھائی کیا بیتی،
اس نے کہا ایک مرتبہ بارش بڑے وقت پر ہوئی، ہوتا نا ایک بڑی بارش کی بڑی ضرورت ہوتی، بارش ہوئی تو میں نے کہا بھائی بڑے وقت پہ بارش ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتا ہے کہ وہ بارش تو وقت پہ ہوئی تھی، تو جو باقی میں بارشیں کرتا تھا وہ بے وقتی کر دیتا تھا. ابھی تک میں اس کا حساب نہیں دے سکا. عدل کریں کہ تھر تھر کم بروچیاں شانہ والے، فضل کریں کہ بخشے جامن میں بر گئے کھا لے. اگر اللہ تعالیٰ گرفت کرے گا تو یہ بندہ کیا سوچ سکتا ہے. اور ہارون الرشید کی بیوی تھی زبیدہ، وہ اس کو خواب میں مرنے کے بعد کسی نے دیکھا، اس سے پوچھا کیا بیٹی؟ اس نے کہا کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کیا لے کے آئی ہوں؟ میں نے کہا پروردگار میں نے تیرے بندوں کی خدمت کے لیے نہر بنائی، وہ نہر زبیدہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو حکومت کے پیسوں سے بنائی تھی، ریاست کے پیسوں سے بنائی تھی، تم نے کیا کیا؟ اور جانتے ہیں جب وہ آیا تھا نا حساب کتاب لے کے بعد میں، وہ جو انجینئر جس کو آج کل ہم کہہ دیتے ہیں، اس کو جو بھی کہتے ہیں، تو اس نے کہا تھا، اس نے کہا ترک تو حساب یوم الحساب، میں نے حساب کتاب کو حساب کے دن کے لیے چھوڑ دیا، میں حساب کتاب نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو تم نے ریاست کے پیسوں سے بنایا، تم نے کیا کیا؟ کہتی میرے پاس کوئی جواب نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن ہم تمہیں بخشتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جو تیری خادمہ تھی نا، وہ تیرے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی اور اذان کی آواز ہوئی، آواز بلند ہوئی. تم نے کہا رک جا، اذان ہو رہی ہے. تم نے اذان کے احترام میں سر پہ دوپٹہ کر لیا. تم نے ہمارے نام کا جو احترام کیا تھا نا، اس کی وجہ سے ہم تمہیں بخش دیں. نہ کسی نیکی کو حقیر جانا جائے، نہ کسی گناہ کو چھوٹا جانا جائے. تو سرکار نے فرمایا کہ پھر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ یعنی جنت کی تمنا کرے اگر وہ عقوبت کو دیکھ لے، اور کوئی بھی یعنی دوزخ سے یعنی دوزخ کا اسے خوف نہ ہو اگر وہ اللہ کی رحمت کو دیکھے. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ، کہ جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی یہ بالکل ایک بیان کرنے کا اسلوب ہے، یعنی تمہارے پاس ایسے ایسے عمل ہیں جن کو تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی آسانی سے جنت عطا فرمائے. والنار مثل ذلک، اور دوزخ بھی اسی کی طرح تمہارے قریب ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جنہوں تم کوئی اہمیت نہیں دیتے کاموں کو، ممکن ہے وہ تمہارے لیے جنت کا سبب بن جائیں، ممکن ہے وہ تمہارے لیے دوزخ کا سبب. آخری حدیث مجھے یاد نہیں، میں نے کب شروع کیا تھا، اتنا ٹائم ہوا، زیادہ تو نہیں ہو گیا. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قال رجل، ایک بندے نے کہا، وہ بندہ کیا تھا؟ لم یعمل خیرا قط لأہلہ، اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، اپنے اہل خانہ کے لیے کبھی کوئی بھلائی نہیں کی تھی، یہ برا بندہ تھا. وفی روایت ہے، اور ایک اور روایت میں اسرف رجل علی نفسہ، ایک بڑا گناہگار بندہ تھا. فلما حضرہ الموت، جب اس کی موت کا وقت آیا، اوصى بنیہ، اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی. کیا وصیت کی؟ اذا ماتا، کہنا کہ جب میں مر جاؤں، جب وہ مر جائے، فحرقوہ، میری لاش کو جلا دینا. ثم اذروا نصفہ فی البر ونصفہ فی البحر، پھر میری خاک جو ہے نا، آدھی جو ہے وہ خشکی میں یعنی بکھیر دینا اور آدھی سمندر میں بکھیر دینا. فواللہ، اللہ کی قسم، لئن قدر اللہ علیہ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ. کہ اللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قدرت پائی، اگر جس میں کئی قول کیے گئے لیکن اس میں کوئی قواعد نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ترین مضمون ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قدرت پائی تو اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا اس نے کسی کو نہیں دیا ہوگا. یعنی اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہگار کو سمجھتا تھا. فلما ماتا، جب وہ مر گیا، فعلوا ما امرهم،
بیٹوں نے وہی کیا جو باپ نے انہیں دیا تھا. امر اللہ البحر، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، فجمع ما فیہ، تو اس کی راکھ ساری اکٹھی کر دی. امر البر، اور خشکی کو حکم دیا، فجمع ما فیہ، اس کی یہ جو کچھ بھی تھا اس کی جو راکھ تھی وہ جمع ہو گئی. ثم قال له، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا لما فعلت هذا، تو یہ کیوں کیا؟ قال من خشیتک یا رب، کہا پروردگار میں ڈر گیا تھا تجھ سے کہ میں بڑا گناہگار ہوں، مجھے بڑا عذاب ہوگا، میں نے تیری خشیت کی وجہ سے یہ کیا. وانت عالم، اور تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا. فغفر له، اللہ پاک نے اس کو معاف فرما دیا. اب یہ جو حدیث ہے نا، یہ ہے وہ جو شتیات ان کو کہا جاتا ہے، یا مغلوب ہو جاتا ہے ایک بندہ، یعنی اس بندے نے جو کچھ بھی کہا ہے، یہ کلمہ تو کفری ہے. اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پائی تو کیا اللہ قدرت نہیں پائے گا؟ اللہ کی قدرت میں شک کرنا کفر نہیں ہے، کفر ہے. لیکن وہ بندہ جب جذبات کی کیفیت میں اس طرح ہو جائے کہ اس کو سمجھ ہی نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت نہیں فرماتا. جیسے وہ پہلے تھا نا، اس نے کہا پروردگار میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ مسکرایا. جو جذب پر میں نے کہا تھا یہ دلیل ہے، یہ بھی دلیل ہے. یعنی جو بندہ اللہ کی محبت میں ڈوب گیا ہے، اگر اس سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہوتی. شرعیات حجت نہیں ہوتے، لیکن ان پر فتویٰ بھی نہیں لگ سکتا. ہم یہ کہیں گے ہم اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اس نے کسی حالت کسی خاص کیفیت میں بھی بات کہی ہے، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن ہم ان پر کوئی تان بھی نہیں کرتے، کیونکہ اس نے ایک کیفیت میں یہ بات کہی ہے، بشرطے کہ وہ یعنی اس کی حالت بتائے کہ وہ واقعی کیفیت سے گزر رہا ہے. تو یہ حدیث پاک بھی اس پر دلیل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.